السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ جناب، حقیقی آزادی اور ہم کوئی غلام ہیں جیسے تمام تر بودے فاتر العقل قسم کے نعرے بڑھ گئے ہیں اور پوری شدت کے ساتھ بڑھے ہیں۔ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، وہ جو کہا کرتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، وہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم امریکہ کے سامنے ڈٹ کے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ جو باقاعدہ ٹرینڈ چلا رہے تھے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو یا پاکستان کا آرمی چیف سب واشنگٹن میں طے ہوتا ہے، یہ بھول گئے وہ کہ امریکہ سے اگر یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں تو جنرل باجوہ اور عمران خان کا یہ جو سو کالڈ ایک اتحاد تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ڈانڈے بھی وہیں سے ملتے ہیں۔ تو پھر عمران خان والی ریاست پودینہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر پاکستان کے مفادات کے لیے کس طرح سے عمران خان کام کر رہا تھا کل بھی اور آج بھی؟ عین اس وقت کہ جب میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس وقت عمران خان اور عمران خان کے تمام تر یہودی سرپرست، ان کے مربی ایکسپوز ہو چکے ہیں، پوری طرح سے ننگے ہو چکے ہیں۔ جناب، آج کی خبر ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اپنے دماغ کا علاج کیجئے۔ 60 امریکی کانگریس مین، جن میں سے اکثریت یہودیوں پر مبنی ہے، انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے اور اس میں جو بائیڈن سے پرزور اصرار فرمایا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت یعنی بالفاظ دیگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر زور ڈالا جائے اور ان سے جو ہے وہ ان کو حکم دیا جائے کہ جی اب ہمارے لاڈلے انکل سیم کے مفادات کے نگہباں پاکستان میں عمران خان کو جو ہے وہ آزادی کا پروانہ تھما دیا جائے۔ گو کہ دفتر خارجہ کا اس پہ ایک انتہائی سخت قسم کا رد عمل سامنے آ چکا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے، یہ سفارتی آداب کے منافی حرکت ہے، تاہم ہم اس حرکت کا پوسٹ مارٹم کچھ یوں کریں گے کہ حق ادا ہو جائے۔ وہ جو کبھی ڈونلڈ لو پر، وہ جو کبھی امریکی استعمار پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی، اور اس کے بعد اسی دور حکومت میں کہ جس وقت ڈونلڈ لو بنی گالا میں بیٹھ کر کے عمران خان اور عمران خان کے چمچوں سے ملاقات کر رہا تھا اور یہ اس کے پیروں میں بیٹھ کر کے اس کے فلانے کی مالش کر کے اس کو یہ بتا رہے تھے کہ نہیں گرو، اصل میں ہمارا کہنا یہ نہیں تھا۔ یہ لوگ جو قوم کو بتا رہے تھے کہ پاکستان میں در حقیقت امریکی حکمرانی ہے، اٹھو میرے دیش کے غریبوں کو جگا دو اور فلانا اور ڈھمکانا، آپ ذرا یہ سوچنے کی زحمت کریں گے کہ یہ وہی امریکہ ہے کہ جسے فلسطین میں انسانی خون کی صرف اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا خون ہے اس کی ارزانی نظر نہیں آتی، جسے لاکھوں فلسطینی شہداء کے لاشیں نظر نہیں آتے، جسے فلسطین میں پناہ کے لیے بھاگتے معصوم بچوں کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی، وہ ایک چپڑ گنجو، ایک 2 ٹکے کے آدمی عمران خان کے لیے اس کے پیٹ میں اتنی مروڑ کیوں اٹھ رہی ہے؟ جناب، 5 لاکھ دفعہ پہلے بتا چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ پاکستان میں امریکی مفادات کا سب سے بڑا نگہبان اس پچھلے 10 سال میں اگر کوئی آیا ہے تو وہ عمران خان ہے اور کوئی نہیں۔ پاکستان میں عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے ساتھ مل کر کے، جن کو سی پیک کو برباد کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا، ان کے ساتھ مل کر کے سی پیک کو برباد کیا، اجاڑا۔ پاکستان کی معاشی خود انحصاری کی کمر پر انہوں نے ایسے درے مارے، ایسی ضربیں لگائیں کہ اب تا دم تحریر، تا دم گفتگو اس کا ازالہ تو ممکن نہیں ہے۔ سی پیک کے تیے پاچے کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو پولیٹیکلی انٹرنیشنل فورمز پر جس امبیرسمنٹ سے دوچار کیا، چاہے وہ ملیشیا میں ہونے والی وہ کانفرنس ہو جس میں ترکی، پاکستان اور ملائیشیا ایک فورم پہ اکٹھا ہو رہے تھے، جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ ہم ایک اجتماعی طور پر ایک چینل لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان کو چپل چھوڑ کر کے اس ایک فورم سے بھاگنا پڑا۔ چاہے وہ پرنس محمد بن سلمان کے سامنے بیٹھ کر کے، ان کے وفد کے سامنے بیٹھ کر کے پرنس محمد بن سلمان کو پنجابی زبان میں ثقیل قسم کی مغلظات بکنے والی حرکت ہو، عمران خان نے کوئی کل کرم ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کی بنا پہ اس کے جرائم کی گل و خلاصی ہو سکتی ہو۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ یہودی فلانے جو پاکستان کے آقا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ غلط بھی نہیں سمجھتے، جب آپ ان کی امداد پہ پلیں گے، جب آپ ان کے سامنے 1-2 ارب ڈالر کے لیے پتلون اتار کر کے اور لیٹ جائیں گے تو پھر کچھ بھی ممکن ہے۔
لیکن کیا ان تمام باتوں کے باوجود بھی کہ آپ بھکاری ہیں، آپ کا ایٹمی پروگرام بھی آپ کے ہاتھ میں اس وقت شاید یوں کہہ لیجئے کہ ایک کھلونا بنا ہوا ہے، آپ اس کی حفاظت کے لیے بھی جو ہے وہ محتاج ہیں، ساری چیزوں کے باوجود بھی کیا امریکی استعمار کے یعنی انکل سیم کے یعنی یہودی لابی کے اس ایجنٹ، اس پاکستانی ہرکار عمران خان کو جیل سے باہر آنا نصیب ہوگا؟ I doubt it. میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جس نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر کے، جس نے اپنے پروگرامز میں، جس نے اپنے ویلاگز کے ذریعے شروع دن سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں عمران خان گرفتار ہوگا، عمران خان گرفتار ہوا، میں شروع دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں عمران خان جیل میں ہی رہے گا، اور آج کی تاریخ تک دیکھ لیجئے توتلا ریاض خان، صدیق جان اور جتنے بھی الو ملو، جتنے ٹٹو پونجیے جتنے بھی ہیں، جتنے بڑے بھی جغادری ہیں، چاہے وہ ہارون الرشید جیسا یوتھیا ہو جو اپنے پتے کی پتھری کا آپریشن کرانے کے لیے سی ایم ایچ جاتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو جو ہے وہ کوئی پائی پیسہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن جب عمران خان کی پروپیگیشن کا وقت آتا ہے تو یہ حقیقی آزادی کا قافلہ سالار بن جاتا ہے۔ ان تمام لوگوں کی باتوں سے برعکس آپ شروع دن سے نوٹ کیجئے کہ میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی کہ عمران خان کے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ عمران خان کو جیل میں ہی اگر موت بھی آ جائے تو بھی عمران خان کے جرائم کی قرار واقعی سزا آپ سمجھیے کہ اس کو نہیں ملی۔ عمران خان نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا، عمران خان والوں نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا، آئی ایم ایف سے پاکستان کو قرضہ نہ ملے اس کے لیے جو کچھ حرام زدگیاں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کے پٹے پہ رکھے ہوئے وہ حرام زادے شاہین صہبائی، معید پیرزادہ، وہ زانی وجاہت سعید خان، وہ شرابی شاہین صہبائی اور وہ میجر عادل راجہ جیسے بھگوڑے، وہ ایک اور وہ جو شیعہ ہے کیا اس کا نام ہے عقوی نقوی، وہ جو باہر بیٹھا ہوا بھگوڑا، وہ اپنی جو منہ کی بواسیر کا علاج کرتا رہتا ہے، یہ پاکستان میں حسن نثار، یہ صدیق جان، یہ اپنا آپ کو اللہ نیکی دے، اور کون ہے فریہ ادریس، اب حامد میر بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ حامد میر مل گئے تو ظاہر ہے حامد میر والوں کے جب وہاں سے فرمائش آ رہی ہے کانگریس مین کی تو حامد میر نے تو مطلب اس کے لیے راہ ہموار کرنی ہے نا، حامد میر کو بھی تو تنخواہ ملتی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان کا موازنہ کیا جاتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کو صلاح الدین ایوبی کی طرح چلائیں گے، عمران خان آئیں گے تو قوم کا فلانا بھلا ہو جائے گا، عمران خان آئیں گے تو نہیں، لیکن فی الحال قوم یوتھ کے لیے محض اتنا سا ریلیف جو ہے وہ میسر آیا بھیا کہ پنکی پیرنی جو ہے جادوگرنی، وہ جو چیل کوؤں کو جو ہے وہ مشکوک قسم کا حرام گوشت کھلا کر کے ایوان وزیر اعظم کی چھت پہ سے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے ساتھ عمران خان کے اقتدار کے دوام کے لیے کوششیں کیا کرتی تھی، اس کو ایک عارضی طور پر للو پنجو قسم کی رہائی نصیب ہوئی ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ میدان عمل میں انورٹڈ کاماز میں اتار کر کے شاید کسی طرح سے قومی یوتھ کو موبیلائز کرنے کی کوئی کوشش ہو، لیکن یہ کوشش بھی جتنی پھسپھوسی ثابت ہونے والی ہے کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں؟ آئی ڈاؤٹ اٹ۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنے بے خبر ہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی سے آپ اس حد تک کٹے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ نظر نہ آ رہا ہو کہ وہ علی امین گنڈا پور جو باوجود عمران خان کی تمام تر انسٹرکشنز کے، عمران خان کی خفگی کے، عمران خان کی فلانے کے، اس کی تمام تر تاکید کے، اسلام آباد تک لوگوں کو لے کر کے نہیں پہنچ پا رہا ہو، جو بار بار انورٹڈ کاماز میں گم شدہ ہو رہا ہو، اور یہ گم شدگی اس کی کن کن دفاتر میں ہوئی ہے، میرا خیال ہے اس کے بارے میں دوبارہ بات کر کے آپ کو بور کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ پنکی پیرنی اس ایک معاملے میں اس ایک حوالے سے کیا اکھاڑ لیں گی، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کر دے گا۔ فی الحال یہ ہے کہ پاکستان میں راوی چینی چین لکھتا ہے وہ جو پچھلے ادوار میں امریکی انٹرونشنز ہوئی تھیں، ان انٹرونشنز کے برعکس اس مرتبہ چانسز آر ویری ریئر، بٹ یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ کہ آپ کوئی ایسی چیز کمٹ نہ کر دیں اپنے ناظرین سے جو کل کو آپ کو منہ کے اوپر آ جائے۔ پاکستان اور پاکستانی معاملات کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک سیکنڈ میں الٹی کا پلٹی اور پلٹی کا الٹی ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تک راوی اس بات پر اپنا جس کو کہتے ہیں نا ڈٹا ہوا ہے، ڈٹرمنڈ ہے کہ عمران خان نہ ہی جیل سے باہر آئے گا، نہ ہی بشرا بی بی کچھ اکھاڑنے کے کام میں آئیں گی۔
یہ محض ایک عارضی لالی پاپ ہے، یہ محض ایک عارضی ریلیف ہے جو یوتھیوں کو دیا گیا ہے تاکہ شاید وہ اس سے اپنے زخموں کا کچھ علاج کر پائیں۔ وہ یوتھیے جو جسٹس منیب کے عہدے پر، منصب پر نہ آنے کی ابھی تک جو ہے وہ خراشیں اپنے دل پر محسوس کر رہے ہیں، ان کے لیے بس اتنا سا ریلیف ہی ہے بھائی کہ تمہارا خان جو ہے وہ ابھی جیل کے اندر ہے، تمہاری خانی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ امریکہ اتنا ضرور کر سکتا تھا کہ امریکہ نے خان کا سیل ذرا بڑا کروا دیا، خان کو ذرا وی آئی پی قسم کا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، صبح شام مٹن مل رہا ہے، مچھلی مل رہی ہے، ایکسرسائز کے لیے جاگنگ مشین مل رہی ہے، لال گلابی میگزینز اس کو مل رہے ہیں، اس کو اپنا وہ والا سونگھنے والا پاؤڈر مل رہا ہے، اس کو اور بہت ساری چیزیں جو ان کو وقتاً فوقتاً چاہیے ہوتی ہیں وہ مل رہی ہیں۔ میکسیمم اس کا ارینجمنٹ ہو سکتا تھا جو کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ بہادر کے کہنے پہ عمران خان کے تمام جرائم پر ان کو بیل مل جائے، عمران خان کو ایک مرتبہ پھر ویر میرا گوڑی چڑھیا کروا کر کے اور ایوان وزیر اعظم تک پہنچا دیا جائے، اس بات سے آپ خاطر جمع رکھیے، جس کو کہتے ہیں منہ دھو رکھیے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی تو اس گناہگار کی یہ پریڈکشن بھی غلط ثابت نہیں ہوگی کہ عمران خان اب جیتے جی اگر جیل سے باہر آ جائیں تو آپ یوں سمجھیے گا کہ ان کے پیر صاحب بہت تگڑے ہیں۔ ادروائز عمران خان نے جو کچھ کیا ہے، عمران خان والوں نے جو کچھ کیا ہے، اب ممکن تو نہیں ہے کہ چشم فلک اس طرح کا کوئی معجزہ دیکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ورنہ سانوکی والے معاملے کو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اپن تو اس پہ لگا ہوا ہے۔ فی امان اللہ۔